ہمیشہ اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ بدعت کی کوئی ایسی تعریف کر کے لے آئیں کہ جس سے میلاد النبی کی محفل کرنا، میلاد النبی کا لنگر پکانا، میلاد النبی پہ چراغاں اور جلوس کرنا، یہ سب بدعت ثابت ہو جائے اس تعریف کے مطابق. لیکن یہ چیزیں بچ جائیں جو سارے کرتے ہیں اور اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. کوئی ایسی تعریف بنا کے لے آئیں، میلاد بدعت ہو جائے، اور جو ہر تقریب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے فنکشن سے پہلے ہمارے ہاں، اسے بڑا ثواب کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا کرنے والے بڑا مذہبی سمجھتے ہیں. دیکھو جی، ہمارے فنکشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے. ذرا مجھے بتا دیں کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں فتنے آئے، ختم نبوت کے اوپر آنچ آئی، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، فتنہ ارتداد آیا، طرح طرح کے فتنے آئے. کیا صحابہ کرام نے کبھی ان فتنوں کے خلاف ریلیاں نکالی؟ کبھی جلسہ جلوس کیا؟ بتائیں. کیا صحابہ کرام نے کبھی کعبہ کو غسل دینے کی سالانہ تقریب، روح پرور تقریب جسے کہا جاتا ہے، کیا کبھی انہوں نے منعقد کی؟ آب زمزم تو تھا، چلو ارکے گلاب نہیں تھا اس دور میں، آب زمزم تو تھا. آب زمزم سے کبھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی کعبہ کی دیواروں کو غسل دیں تاکہ ان میں خوشبو آئے، زائرین کو اچھی لگیں، بھری لگیں؟ آج آپ کو زیادہ پیار ہے؟ بتائیں یہ کیوں کرتے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کبھی صحابہ کے عمل دیکھنے کی فکر نہیں ہوئی آپ کو؟ ذرا مجھے بتاتے جائیں یہ بدعت کی من گڑت تعریف کرنے والے، کیا صحابہ کرام نے عیدین سے پہلے کبھی کوئی تقریر کی؟ سارے کرتے ہیں، بعد میں عربی میں خطبہ، نماز کے بعد، اور نماز سے پہلے اردو میں تقریر، سب جائز ہے آپ کے لیے. بتائیں کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ اور یاد رکھیں صحابہ کرام کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں جا چکا تھا، وہاں ضرورت تھی کہ ان کی زبان میں تقریر کی جاتی، لیکن کیا انہوں نے کی؟ جواب ہے نہیں. کیا صحابہ کرام نے کبھی سیرت کانفرنس منعقد کی؟ میلاد کانفرنس تو بدعت ٹھہر گئی کہ جس میں عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کا، آپ کے کمال کا، آپ کے خصائص کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے معجزات کا، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ تو ٹھہرے بدعت کہ کبھی صحابہ نے نہیں کیے. کبھی سیرت کانفرنس صحابہ نے کی تھی؟ سوچئے ذرا، سالانہ سیرت کانفرنس کی جا رہی ہے، یہ کی تھی کبھی صحابہ نے؟ کوئی ایسی تعریف لے آئیں جس سے سیرت کانفرنس جائز ہو جائے بدعت، اور میلاد کی کانفرنس وہ ناجائز ہو جائے اور بدعت ٹھہرے. کوئی ایسی تعریف لے آئیں. کہ کیا کبھی فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام نے، اسپیشلی فجر کے بعد اور عصر کے بعد اور دیگر بھی، کبھی صحابہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دین کی تبلیغ کی تھی؟ مخصوص وقت میں بات ہو رہی ہے، مخصوص ٹائم، مخصوص کر دینا. جی آپ نے مخصوص کر دیا ہے تو اس لیے بدعت ہے. آپ نے مخصوص کر دیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں؟ اگر تبلیغ دین آپ کو لگتا ہے کہ خدمت اسلام ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بنانا کہاں سے اسلام سے خارج ہو گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان کرنا یہ کب سے اسلام سے خارج ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور شمائل بیان کرنا یہ کب سے اسلام سے خارج ہو گیا؟ اگر حضور کی تعلیمات عین اسلام ہے تو پھر یہ کب سے اسلام سے نکل گیا؟ کیا صحابہ نے کیا تھا یہ کبھی کام؟ ذرا سوچئے. ابھی محرم گزرا، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ٹاؤن شپ مارکیٹ میں، یہ لاہور میں، تو وہ منکرین میلاد کی مہم چلانے والوں کی طرف سے بینر لگا ہوا تھا، کہہ رہے تھے جی یکم محرم کو فلاں جگہ سے سیدنا عمر فاروق کے حق میں جلوس نکلے گا، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یکم محرم کو چھٹی کی جائے، سرکاری چھٹی کی جائے. واہ! یعنی یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن چھٹی کر دی جائے، اور 12 ربیع الاول تو وہی کچھ نہیں تھا جی، لہذا اس دن چھٹی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بدعت ہے. کچھ عقل سے کام لیجیے.
12 ربیع الاول پہ جلوس نکلے تو بدعت، یکم محرم پہ آپ نکال لیں تو جائز. کچھ خدا کا خوف کیجیے، کچھ تو سوچیے، کچھ تو انصاف سے کام لیجیے. یہی یوم فاروق میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی کے دور میں 11 مرتبہ آیا. کیا انہوں نے جلوس نکالا، چھٹی کا مطالبہ کیا، کوئی کانفرنس کی؟ حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ آیا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 11 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ آیا. کیا انہوں نے کبھی کوئی کانفرنس کی، کوئی جلسہ جلوس نکالا؟ کیا انہوں نے یوم فاروق منایا؟ تو پھر آپ کس منہ سے وہ مناتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم اس دن کو منانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور بدعت حسنہ میں شمار کرتے ہیں. میلاد النبی کو منانا بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا پیمانے کے مطابق نہ یہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے. یہ بھی بدعت تو وہ بھی بدعت. او جی 12 ربیع الاول کا تو بدعت ثابت ہی نہیں ہے، فلانا ہے، ٹنگنا ہے، اس طرح کی باتیں فضولیاں. اللہ کے بندو، یکم محرم ثابت کر کے دکھاؤ سیدنا عمر فاروق کا شہادت. کیا اور اقوال نہیں ہے ان کی شہادت کے حوالے سے؟ اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. دیگر اور مواقع آتے ہیں جن میں ہر چیز میں اختلاف ہے، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. خدا کا خوف کیجئے. بدعت کی کوئی ایسی تعریف کر لائے جس میں آپ کے سارے کام جائز ہو جائیں. مسجدوں کے مینار بنانا بھی جائز، مسجدوں کی تزئین و آرائش بھی جائز، سالانہ کعبہ کا غسل بھی جائز، کروڑوں اربوں روپے کا غلاف بدل دینا بھی جائز، یہ بھی جائز ہو جائے. اور اسی طرح دیگر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہو جائے، اور میلاد بدعت ہو جائے. کوئی ایسی تعریف کر لیں. اگر نہ کریں تو پھر خوف خدا کریں. اپنی من گڑت تعریف کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں. امید ہے غصہ کرنے کی بجائے میری بات پہ اور میری گزارشات پہ توجہ فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ.